بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اللہ کے آخری نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا کہ انسان کا وہی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے موافق ہوگا۔ شریعت کے جو احکامات ہوں گے، عبادت کے لحاظ سے جو بھی کام کیا جائے گا وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھ دی کہ انسان کا جو بھی کام ہو وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے ہونے سے، اگر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے بجائے دوسرے مقاصد کے لیے کام کیے جائیں گے تو اللہ کے ساتھ اللہ کے کاموں میں دوسروں کو شریک کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے عمل میں کسی کو قطعاً شریک کرنا پسند نہیں فرماتا۔ ایمان کی تکمیل کے لیے کچھ شرائط بیان کیے گئے۔ انسان کے ایمان کی تکمیل کے لیے چند چھوٹی چھوٹی باتیں انسان اگر اس کو ذہن میں رکھ لے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ دنیا کے اندر انسان کو ان چاروں باتوں سے واسطہ پڑتا ہے اور ہر کسی کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، نہ کہ چھوٹی چھوٹی چار باتیں ہیں۔ انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ تم اپنا مال اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرو۔ اعطا للہ کہ پہلی بنیادی شرط ہے، جو بھی مال تم خرچ کرو گے، مال خرچ کرتے ہوئے تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے یا دوسروں کو مال دے رہا ہے، کسی کا تعاون کر رہا ہے، اس کا مقصود اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، یہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بنیادی شرط۔ دوسرا کام اسی طرح سے منع للہ، اپنے مال کو دینے سے خرچ کرنے سے رکا رہتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ مال خرچ کرتا ہے یہ اللہ کے لیے، مال روکے رہتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ مال کا روکے رہنا وہ اللہ کے لیے کیوں ہے کہ اللہ کی منع کرتا ہے چیزوں کے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنے مال کو روکے، مال کو اسراف فضول خرچی میں مال کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ جو لوگ اسلام کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ شیطان کے ساتھی، شیطان کے دوست۔ قرآن نے یہ بتایا چنانچہ وہ مال ایسے لوگوں کو نہیں دیتا یا ایسی جگہوں پر نہیں دیتا جن لوگوں کو دینے یا جن جگہوں پر دینے سے اللہ کی ناراضی بول لی جائے۔ اللہ کی معصیت کرنے والے لوگوں کو، گناہوں میں خرچ کرنے والوں کو مال اس لیے نہیں دیتا چل کو جا کے وہ مال کو جو ہے معصیت کے، گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنے، کھیل کود لہو کی چیزوں کے اندر وہ مال خرچ کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مال اس کے لیے وبال بنے۔ چنانچہ مال کا وہ روکے رکھنا اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے ایسے لوگوں کو مال دینے سے، مال خرچ کرنے سے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو مال دے کر ایسی جگہوں پر مال خرچ کر کے اپنے لیے وبال مول لینے سے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو روک کے رکھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْعَ لِلَّهِ، اپنے مال کو اس کے روکے رکھا، اللہ ہی کے لیے روکے رکھا، یہ بھی شرط ہے۔
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب للہ، کسی سے دوستی رکھتا ہے اللہ کے لیے دوستی رکھتا ہے، محبت اور تعلق کسی سے ہے تو وہ اللہ کے واسطے رکھتا ہے، اللہ کے لیے رکھتا ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے اس کو دوستی رکھنا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے لیے دوستی رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے بندوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ وہ اپنے تعلق کو جوڑے رکھتا ہے۔ لیکن لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑے رہنے کی صورت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخرت کی تیاری کرنے کی طرف یہ لوگ ترغیب دیں گے، اچھے کاموں کی طرف مجھے بلانے والے ہوں گے، چنانچہ ایسے لوگوں سے اس کی محبت ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا احب للہ، کسی کے ساتھ دوستی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے دوستی، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی جو ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، اور کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوگا ایسے لوگوں سے دوستی رکھنے کا، اس لیے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھ کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دین سے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ دینداروں سے جب دوستی رکھے گا، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہے ان سے دوستی رکھے گا تو سمجھے گا کہ ان کے ساتھ دوستی رکھنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ تعلق رکھنے کی صورت میں میرے آخرت کی بھی بھلائی ہوگی، یہ بڑے اچھے کاموں کی طرف مجھے جو ہے توجہ دلانے والا ہوں۔ اسی طرح سے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے دشمنی ہے، بے تعلقی ہے، اس کو اللہ کے لیے، کسی کو پسند اس لیے نہیں کرتا وہ اللہ کے خاطر پسند نہیں کرتا۔ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، برے کاموں میں مشغول ہے اور وہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو کر رہا ہے، وہ اس شخص سے نفرت تو نہیں کرتا، ہمیں اس شخص سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اس سے دوستی نہیں رکھتا، اس وجہ سے دوستی نہیں رکھتا کہ اس کے ساتھ دوستی رکھنے کی صورت میں اس کے دنیا کا بھی بگاڑ ہوگا، آخرت کا بھی بگاڑ ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر کچھ ایسے افعال ایسے ہیں، کچھ ایسے اعمال ایسے ہیں، کچھ ایسے کرتوت اس کے ایسے کہ جن کرتوتوں کو پسند نہیں کرتا، چنانچہ ان برے اعمال کو ناپسند کرتا ہے، ان برے اعمال کی وجہ سے ان لوگوں سے وہ دوستی رکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، لوگوں کے ساتھ بے تعلقی رکھنا یا دشمنی رکھنا محض اللہ کے خاطر ہوتا ہے۔ یہ چار باتیں ہوئی کہ انسان کا اپنا مال خرچ کرنا ہو، مال کا روکنا ہو، لوگوں سے تعلق رکھنا ہو، لوگوں سے تعلق توڑنا ہو، یہ سب اللہ کے لیے زندگی کے جتنے بھی کام انسان کرے وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ جب آدمی یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس کا ایمان مکمل۔ چھوٹا سا نسخہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آدمی کرنے کو سب کچھ کر رہا ہے لیکن یہ سوچے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں کس کام کے لیے خرچ کر رہا ہوں، میرے پیسوں کے خرچ کرنے سے کیا اللہ راضی ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں بول رہا ہوں۔ مال خرچ کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، نامعمول کے لیے، اسراف کے لیے، لوگوں کے اندر شہرت کے لیے، اللہ کے لیے نہیں وہ مال کا خرچ کرنا۔ مال خرچ کرنا ہے لہو لعب اور کھیل کود کے کاموں کے لیے، اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوا۔ مال خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، دین کی سربلندی جہاں سے ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام جہاں پر ہونے ان کاموں کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے، اور اس سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی سے مقصود ہے۔ لوگوں سے تعلق کا جوڑے رکھنا، لوگوں سے تعلق کا قطع کرنا، یہ سب جب اللہ کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے۔ دنیا کے اندر انسان کو ان دو شرطوں کے ساتھ کام کرنا ہے، عبادت کے جتنے بھی کام ہیں، بندگی کے جتنے بھی کام ہیں، ان دونوں کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اسی کا نام ہے اصل تقویٰ، اسی کی جو ہے ہر جگہ جو ہے
وصیت کی گئی ہر جگہ تقوی اور خوف خدا کی جو بات کہی گئی وہ یہی ہے کہ آدمی ہر کام اللہ کے خاطر کرے. اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کی سمجھ عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.